اس کی شخصیت جو دراصل پہلے ہی کٹی پھٹی تھی 2 حصوں میں بٹ گئی اور اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک حصے پر لوسی غالب تھی اور دوسرے پر وینا اور 2 معصوم بچے۔ وہ اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ کیوں؟ وینا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے پوچھا، کچھ پریشان سے دکھائی دیتے ہو؟ نہیں تو، عثمان نے سر جھٹک کر جواب دیا اور اپنے چہرے پر خوشگوار سا تاثر پیدا کر لیا۔ وینا کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر بولا، تم ہو تو پریشانی کیسی؟ یہ تو آپ نے ضرور سوچا ہوگا۔ وینا نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ ایک فوجی افسر کا پوری فیملی کے ساتھ اغوا ہو جانا، اور وہ بھی اپنے ہی ملک میں، یہ اخباروں میں آنے والی خبر ہے، اور اس خبر سے DHQ اور گورنمنٹ کے حلقوں میں تہلکہ برپا ہو جانا چاہیے۔ سندھ انڈیا کا صوبہ تو نہیں، پاکستانی علاقہ ہے۔ میں اس قسم کے اغوا اور ڈاکوں کی خبریں پڑھتی رہتی ہوں، لیکن جب میں خود اغوا ہوئی تو احساس ہوا کہ یہ معاملہ کتنا تشویشناک ہے۔ اس کے ساتھ ایک جوان سا لڑکی کا وہاں جانا اور ایک اشارے سے ہمیں رہا کر لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک روز سندھ بڑے آرام سے انڈیا کا صوبہ بن جائے گا، اور یہاں جتنے پاکستانی یعنی غیر سندھی ہوں گے وہ سب مشرقی پاکستان کی طرح انڈیا کے قیدی ہوں گے۔ ذرا غور کرو عثمان، یہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ اس لوسی کو گرفتار کروانا ہے، اور آپ یہ معاملہ اپنے آپ تک ہی محدود نہ رکھیں۔ ہماری جانیں اور عزت تو بچ گئی ہے، یہ سوچیں کہ پاکستان کس خطرے میں آیا ہوا ہے۔ ہم اپنی ذاتی عزت، جان اور مال پاکستان پر قربان کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ عثمان یوں وینا کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے چھوٹا سا کوئی بچہ جو کچھ سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو بات کرنے والے کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی احمق ہو اور دانشور کی بات سمجھنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے سن رہا ہو۔ عثمان پر لوسی نے جو نشہ طاری کر دیا تھا وہ اتر رہا تھا، اور اب اس پر وہ کیفیت طاری ہو رہی تھی جو نشہ اترنے کے بعد ہوا کرتی ہے اور جو ڈپریشن سے ملتی جلتی ہے۔ آہستہ آہستہ عثمان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ عثمان، وینا نے عثمان کی اندرونی کیفیت کو سمجھے بغیر کہا، کیا آپ کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا ہے کہ آپ کو آپ کی جوان بیوی اور معصوم بچوں کے ساتھ اغوا کر لیا جائے؟ خدا کی قسم، میں مرد ہوتی تو نہ جانے کس انتہا تک پہنچ کر انتقام لیتی۔ لوسی آپ کے ہاتھ میں ہے، میں یہ تو کبھی مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ اس لڑکی کا گلا گھونٹ دیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس اکیلی کو مار ڈالنے سے اس کا پورا گروہ زمین کے نیچے چلا جائے گا، پھر بھی آپ اس لڑکی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور کسی نہ کسی طرح اسے اس کے ساتھیوں کی نشاندہی کروائیں۔ وہی تو میں کر رہا ہوں، عثمان نے اکھڑے ہوئے سے لہجے میں کہا، جیسے اس کے دل میں کچھ اور ہو اور منہ سے کچھ اور نکل گیا ہو۔ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ وینا نے کہا، کیا ہندو میں یہ جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے پاکستان کی زمین کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ لیا ہے اور اس ملک کو اپنے جاسوسوں، تخریب کاروں اور لوسی جیسی لڑکیوں سے بھر دیا ہے؟ آپ کو تو راتوں کو بھی نیند نہیں آنی چاہیے۔ آپ کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تو آپ میری طرح اور ہر پاکستانی کی طرح پاکستانی ہیں، اور دوسری حیثیت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ آپ فوجی افسر ہیں، اور یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ ملک کو دشمن سے بچائیں، دشمن خاص زمین کے نیچے سے حملہ ور ہو یا اپنی جنگی طاقت سے حملہ کرے۔ میں جانتا ہوں وینا، عثمان نے پہلے سے زیادہ اکھڑی ہوئی اور ذرا کانپتی ہوئی سی آواز میں کہا، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ وینا نے کہا، میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ یہاں اپنی انٹیلیجنس ISI کا دفتر تو ضرور ہوگا، وہاں جائیں اور انہیں بتا دیں، میرا خیال ہے وہ کوئی بہتر طریقہ سوچ سکیں گے۔ عثمان چونک اٹھا اور اس نے وینا کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ پاک آرمی کے ایک میجر کو سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے تھا کہ وہ ISI کو اس واقعے کی تفصیل سناتا اور پھر کہتا کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ اس لڑکی کو اس کے گروہ کی نشاندہی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ عثمان نے سوچا بھی یہی تھا، لیکن لوسی نے اسے اپنے طلسم میں گرفتار کر لیا اور عثمان کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ وہ لوسی کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ وینا نے باتیں کی تو عثمان الٹے پاؤں پیچھے کو چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ وینا کمرے میں ٹہل رہی تھی، کبھی وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوتی اور کبھی باہر دیکھنے لگتی۔ ہوٹل کا یہ کمرہ دوسری منزل پر تھا، جس کی کھڑکی سے کراچی کا شہر دور دور تک نظر آتا تھا۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر لوگوں کا جمع غفیر ادھر ادھر آ جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی۔ وینا اس متحرک ہجوم کو دیکھتی رہی۔ وہ یک لخت پیچھے کو مڑی اور عثمان کو دیکھا۔ عثمان، وینا نے جذبات کی شدت سے قدرے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہم نے یہ ملک لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا ہے۔ وینا نے کمرے میں کھیلتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا،
قوم نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان پر قربان کیے ہیں، کیا ایک آوارہ اور بدکار لڑکی کی وجہ سے ان معصوموں کی قربانیاں رائگاں جائیں گی؟ اپنے ان بچوں کو دیکھیں عثمان، اور پھر اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر دیکھیں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ضرب کلیمی سے برے صغیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن میں ان قربانیوں کو سوچتی ہوں جو قوم نے پاکستان کی خاطر دی تھی۔ آج اس ملک کے وجود میں ہندو جیسے دشمن کے پنجے گہرے اتر رہے ہیں۔ کچھ کرو عثمان، کچھ کرو اور جلدی کرو۔ کر رہا ہوں وینا، عثمان نے کہا، تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اس رات عثمان اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اس کے ذہن میں شدید کشمکش جاری رہی۔ کبھی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی ذات میں 2 انسان لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں۔ صبح آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اسے لوسی کا خیال آیا۔ نیم بیداری کے عالم میں اسے عجیب سا سکون اور سرور سا محسوس ہوا۔ وینا جو کچھ دیر پہلے کی جاگی ہوئی تھی باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی تو عثمان کی نظر اس پر پڑی۔ عثمان یوں بجھ کے رہ گیا جیسے کسی نے جلتا چراغ پھونک مار کر بجھا دیا ہو۔ عثمان کے ذہن میں وینا کی باتیں گونجنے لگی۔ پھر اسے اپنے دونوں بچے نظر آئے۔ بڑا بچہ جس کی عمر 3 سال تھی پلنگ پر چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا جو بھی بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ عثمان کو دونوں بچے اتنے پیارے لگے کہ وہ اپنے دل پر جو گرفت سی اور جو بوجھ سا محسوس کر رہا تھا وہ اتر گیا، اور وینا اسے کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور دلکش نظر آئی۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ اپنے بچوں کو دیکھیں۔ عثمان کے ذہن میں وینا کے گزشتہ شام والے الفاظ گونجنے لگے۔ اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھیں، یہ وہ قوم ہے جس نے ضرب کلیمی سے برے صغیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن میں ان قربانیوں کو سوچتی ہوں۔ عثمان تیزی سے پیچھے مڑا۔ دیکھنا وینا، عثمان نے پرعزم لہجے میں کہا، ملک کے ان دشمنوں کو میں اپنے ہاتھوں گولی ماروں گا، جذبات میں آ کر نہیں عثمان۔ وینا نے کہا، سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا، جوش میں آ کر اس کیس کو بگاڑ نہ دینا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عثمان کے وجود میں ایک پاکستانی بیدار ہو گیا۔ امبالہ کے ملٹری ہسپتال کے کمرے میں صغیر پہلے کی طرح بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ زخم خاصا بہتر ہو گیا تھا اور صغیر کمرے میں چل پھر بھی سکتا تھا، لیکن تیز چلنا ابھی مشکل تھا کیونکہ زخم میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے فرار کے ارادے کے پیش نظر تیز چلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ 2 بار خالدہ کمرے میں آئی تو اسے چلتے دیکھا۔ خالدہ نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ اتنا زیادہ نہ چلے۔ خالدہ کو خوش کرنے کے لیے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے کمرے کے باہر جو آدمی موجود رہتا تھا وہ پہلے ہی صغیر کے ساتھ بے تکلف ہو گیا تھا، لیکن اب صغیر نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بے تکلفی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگا جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ وہ انڈیا میں آ کر بہت خوش ہے اور باقی زندگی یہیں گزارے گا۔ بہرحال وہ قیدی تو تھا نہیں، پھر بھی صغیر نے اس آدمی کو پہلے سے زیادہ اعتماد میں لے لیا۔ تمہیں خواہ میرے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات صغیر نے اس آدمی سے کہا، رات کو تم اپنے گھر چلے جایا کرو۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے صغیر صاحب، اس آدمی نے کہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں میرے محکمے کا کوئی نہ کوئی افسر آ نکلتا ہے۔ رات کو میں ساتھ والے کمرے میں سوتا ہوں اور 2-3 مرتبہ اٹھ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ قیدی نہیں، لیکن آپ کی دیکھ بھال کے لیے میرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ صبح پہلے ہندو میجر ڈاکٹر آیا اور صغیر سے حال احوال پوچھا۔ صغیر نے بتایا کہ زخم کا درد کم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے درد کی گولیاں لکھ دی اور صغیر کو تسلی دی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میجر ڈاکٹر کے جانے کے بعد ڈاکٹر عبدالرشید آ گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ صغیر بھائی، ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا، میں نے رات کو آپ کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ میرے گھر والے اور میرے دوست آپ کو اپنے ہاں رکھنے پر نہ صرف آمادہ ہو گئے ہیں بلکہ وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک پاکستانی کی مدد کرنے کا انہیں موقع ملا ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ پاکستانی کس نوعیت کا ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہوئے کہ وہ ہندو کے 1 حربے کو بیکار کر دیں گے۔ آج رات 12 بجے کے بعد آپ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار رہیں۔ گیٹ تک آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، آگے گاڑی کا انتظام ہے۔ میں بالکل تیار ہوں، صغیر نے کہا، اور کوشش کروں گا کہ گیٹ تک اس طرح پیدل چلوں کہ کسی کو شک نہ ہو کہ زخمی یا مریض ہوں۔ رات 12:30 بجے کے لگ بھگ ڈاکٹر عبدالرشید صغیر کے کمرے میں آیا۔ وہ آدمی جو صغیر کے پاس رہتا تھا ساتھ والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے صبح تک جاگنا ہی نہیں تھا، حالانکہ رات کم از کم 3 مرتبہ اٹھ کر صغیر کو دیکھا کرتا تھا۔ اس رات اس کی گہری نیند کا انتظام اس طرح کیا گیا تھا کہ شام کے کھانے کے بعد 8:30-9 بجے کے درمیان صغیر نے چائے کی 2 پیالیاں منگوائیں اور اس آدمی کی نظر بچا کر ایک پیالی میں نیند کی گولی جو ڈاکٹر رشید اسے دے گیا تھا ڈال دی اور اسے اچھی طرح ہلا کر صغیر نے اس آدمی کو بلایا۔ یہ لو بھائی میرے، صغیر نے اسے کہا، آؤ بیٹھو، چائے پیو اور گپ شپ لگاؤ۔ میں تو اکیلے گھبرا جاتا ہوں، خدا جانے کب یہاں سے جان چھوٹے گی۔
اور انڈیا کی سیر کرنے کے قابل ہوں گا۔ اس آدمی نے بڑے مزے لے لے کر چائے پی تھی اور صغیر کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ زیادہ تر پاکستان کے متعلق باتیں پوچھتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اونگ محسوس کی۔ آج تو مجھے بھی کچھ جلدی ہی نیند آنے لگی ہے، اس آدمی نے جمائی لیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چل پڑا۔ اسے بڑی تیز خواب اور گولی دی گئی تھی۔ صبح سورج نکلنے تک اس کی آنکھ کھلنے کا خطرہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر رشید صغیر کو ایک اوور کوٹ اور ایک جناح کیپ اور شلوار قمیض دے کر اور اسے یہ بتا کر کہ اس نے کیا کرنا ہے کمرے سے نکل گیا۔ صغیر نے اسپتال کے کپڑے اتار کر شلوار قمیض پہنی، اوپر اوور کوٹ پہنا اور سر پر ٹوپی رکھی۔ اس کے اپنے شوز بھی تھے جو پلنگ کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے یہ شوز پہن لیے اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ یوں ٹہلتا ہوا چل رہا تھا جیسے کسی کام سے کوئی اجنبی ہسپتال میں آیا ہو۔ اس نے یہ خیال بھی رکھا کہ لنگڑا کر نہ چلے۔ خراما خراما چلتا وہ ہسپتال کی بلڈنگ سے نکلا اور گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ وہ خاصے عرصے سے انڈین انٹیلیجنس میں تھا۔ اسے خاص قسم کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی جو اس موقع پر اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور ادھر ادھر دیکھتا اور پھر چل پڑتا۔ کسی کو شک تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی مریض ہے اور ہسپتال سے فرار ہو رہا ہے۔ ہسپتال کی علیل فضا میں خاموشی تھی۔ گیٹ پر ایک چوکیدار سٹول پر بیٹھا ہوا تھا اور فوجی سنتری گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے اس وقت اس کا کوئی کام نہ تھا۔ صغیر گیٹ تک پہنچ گیا۔ گیٹ بند تھا۔ صغیر نے چوکیدار کو اشارے سے بلایا۔ باہر دیکھو، صغیر نے اسے افسرانہ لہجے میں کہا۔ ایک سفید سوزوکی کار آئی ہوگی، ڈرائیور سے کہو میں آ گیا ہوں۔ صغیر نے ذرا درست لہجے میں کہا۔ کم بخت اتنی دیر سے گاڑی لایا ہے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور باہر نکلا۔ صغیر بھی آہستہ آہستہ چلتا گیٹ سے نکل گیا۔ گیٹ سے کچھ دور ایک طرف سوزوکی کار کھڑی تھی۔ چوکیدار نے اس کار کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ صغیر اس کار کی طرف چل پڑا اور چلتے چلتے چوکیدار سے کہا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر بیٹھ جائے۔ کار سٹارٹ ہوئی اور صغیر کی طرف آئی۔ صغیر کار کی طرف جا رہا تھا۔ کار اس کے قریب آ کر رکی۔ پچھلا دروازہ کھلا اور صغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اگلی سیٹ پر ایک اور آدمی اور اس کے ساتھ ایک آدمی اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان تینوں نے صغیر کو السلام علیکم کہی اور گاڑی چل پڑی۔ گاڑی کے آگے اور پیچھے کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ گاڑی چھاؤنی کے علاقے سے نکل کر امبالہ شہر کی طرف چلی گئی اور پھر شہر کے گنجان علاقے میں داخل ہو گئی۔ ایک گلی کے سامنے رک گئی۔ دو آدمی صغیر کے ساتھ گاڑی سے نکلے اور گلی میں داخل ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق گاڑی چلانے والا گاڑی لے گیا۔ آپ کو چلنے میں دشواری تو محسوس نہیں ہو رہی؟ ایک آدمی نے صغیر سے پوچھا۔ اگر دشواری ہو بھی رہی ہے تو آپ فکر نہ کریں، صغیر نے کہا۔ ضرورت پڑی تو میں دوڑ بھی پڑوں گا۔ نہیں صغیر صاحب، ایک آدمی نے اسے کہا، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بے شک آہستہ آہستہ چلیں۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ ایک گلی کا موڑ مڑے اور 3-4 گھر آگے جا کر ایک گھر کے دروازے کے سامنے جا رکے۔ دستک پر دروازہ کھلا اور وہ تینوں اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر وہ صغیر کو ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں ایک اچھی قسم کا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ ایک بڑی تپائی اور اچھی قسم کی 4-5 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ صاف ستھرا اور سجا سجایا کمرہ تھا۔ ہر چیز سلیقے اور کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ صغیر کو پلنگ پر بٹھا دیا گیا۔ وہ زخم میں درد محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے؟ صغیر نے پوچھا۔ نہیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر نئی آبادی میں ہے، یہ ان کے چچا کا گھر ہے اور ہم دونوں ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ اوور کوٹ اتاریں اور بے خوف و خطر آرام کریں۔ صبح ڈاکٹر رشید آ کر آپ کو دیکھے گا اور یہیں آپ کا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالرشید ہسپتال میں موجود رہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ صغیر جا رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ صغیر گاڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ وہ دور برآمدے میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ گاڑی صغیر کو لے گئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہسپتال کی بلڈنگ سے نکلا اور وہاں تک پہنچا جہاں اس کا موٹر سائیکل کھڑا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا اور موٹر سائیکل اسے گیٹ سے نکال کر لے گیا۔ ڈاکٹر عبدالرشید نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے ادا کر دیا تھا۔ کیا زخم ٹھیک ہونے تک میں یہی رہوں گا؟ صغیر اپنے میزبانوں سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں صغیر صاحب، اس کے ایک میزبان نے جواب دیا۔ ہم آپ کو اس حالت میں تو نہیں جانے دیں گے۔ جب آپ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائیں گے تب آپ کی روانگی ہوگی۔ یہاں سے نکلنا اور سرحد تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم بڑا خطرہ اپنے سر لے رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد صغیر کی آنکھ لگ گئی۔ صغیر کی آنکھ کھلی۔ روشن دان سے صبح کی روشنی آ رہی تھی۔ صغیر کو رات کے واقعات یاد آنے لگے۔ وہ اپنے آپ میں ہی جانی سی کیفیت محسوس کر رہا تھا جس میں اطمینان کی جھلک بھی تھی۔ اسے ٹانگ میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ صغیر کی آنکھ کھلنے سے پہلے اس ملٹری ہسپتال والوں کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھی جہاں سے صغیر فرار ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ آدمی کمرے میں آیا جو صغیر پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس نے صغیر کو کمرے میں نہ پا کر روم کا دروازہ کھولا تو صغیر وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ باہر دیکھا
नर्स और नौकरों वगैरह से पूछा। किसी को मालूम नहीं था कि इस कमरे में जो जख्मी दाखिल था वो कहाँ चला गया है। कोई 1 घंटा हर तरफ देखने के बाद रिपोर्ट मेजर डॉक्टर तक पहुंची। वो वापस आए तो उसे बेड के साथ बांध दो। मेजर डॉक्टर ने कहा, नहीं मानता तो जाए भट्टे में, वो हमारा मरीज था, इलाज नहीं कराना चाहता तो ना कराए। अचानक डॉक्टर चौंक उठा और उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए। उसने कहा, ओ, उस मरीज के मुतालिक तो हमें कुछ और हुक्म मिला था, उसे ढूंढो भाई, वो तो इंटेलिजेंस का आदमी था। हर तरफ ढूंढ चुके हैं सर, मेजर डॉक्टर को जवाब मिला। सुबह से अब तक की तलाश के बाद आपको रिपोर्ट दी है। मेजर डॉक्टर कुछ कहे बगैर बहुत तेज तेज चलता कमरे से निकल गया और अस्पताल के कमांडेंट के दफ्तर में दाखिल हो गया। कमांडेंट ने जब सुना कि ये जख्मी लापता हो गया है तो उसने भी घबराहट का मुजाहरा किया और कहने लगा कि वो इंटेलिजेंस को इत्तला देगा। इंटेलिजेंस को कमांडेंट का फोन मिला तो वहाँ भी हलचल मच गई। वहाँ के अफसर दौड़े हुए पहुंचे और कमांडेंट से जवाब तलबी करने लगे। मरीजों को फरार से रोकने का मेरे पास कोई जरिया नहीं। कमांडेंट ने, जो ओहदे का ब्रिगेडियर था, रोबदार आवाज में कहा, अगर वो आपका कैदी था तो उस पर एस्कार्ट लगाना आप लोगों का काम था। आपने सिर्फ एक आदमी सिविलियन कपड़ों में वहाँ बिठा रखा था। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो मरीज पर नजर रखता। वो था कौन? क्या वो आपका कैदी था? कैदी तो नहीं था सर, इंटेलिजेंस के एक मेजर ने जवाब दिया। हमें बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ब्रिगेडियर हैं इसलिए हम ये राज आपको दे देते हैं कि वो पाकिस्तानी है और हमारा बड़ा ही कारआमद एजेंट है। हम उसे यहाँ मजीद ट्रेनिंग और कुछ ब्रेन वॉशिंग के लिए लाए थे। हाँ, मुझे याद आ गया, ब्रिगेडियर डॉक्टर ने कहा। उसे वो इंजेक्शन दिए जा रहे थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन इंजेक्शनों के बावजूद वो निकल कैसे गया। क्या आपके स्टाफ में मुसलमान डॉक्टर वगैरह भी हैं? इंटेलिजेंस के मेजर ने पूछा। हैं तो सही, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया। मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आपको ये शक है कि यहाँ के किसी मुसलमान ने उसे वरगला लिया होगा? यस सर, इंटेलिजेंस के दूसरे अफसर ने जवाब दिया। मैं नहीं मान सकता, ब्रिगेडियर ने कहा। उसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे वो उसके जहन को किसी और तरफ जाने की इजाजत नहीं दे सकते। सर, इंटेलिजेंस के मेजर ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि उसे इंजेक्शन दिए ही ना गए हों।